السلام علیکم دوستو، ریئل ٹی وی میں خوش آمدید۔ بلا تاخیر رات کو موصول ہوئی ای میل پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات ہے آج سے کوئی 20 سے 22 سال پہلے کی، جب شادی سے اگلی رات میں اور میری وائف بذریعہ موٹر وے لاہور سے مری کی طرف روانہ ہوئے اور یہ آدھی رات کا سفر ہم نے شروع کیا۔ 3 سے 4 گھنٹے ڈرائیو کے بعد ہمیں کچھ بھوک کا احساس ہوا تو ہم نے موٹر وے پہ واقع ایک ہوٹل سے کھانا کھایا اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ مری ایکسپریس کے اوپر ہوٹل پہنچنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، تو میں نے 15 سے 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب کوئی مناسب جگہ نہیں پائی تو ایک جگہ محفوظ جگہ پہ گاڑی روک کے، جو کہ ایک گھنے جنگل کے پاس تھی، اپنی وائف کو گاڑی میں لاک کر کے پیشاب کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ چونکہ ایک بہت بڑا درخت تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے نیچے پردہ بہتر ہوگا، تو میں نے ادھر ہی پیشاب کیا اور واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب میں آگے گاڑی میں بیٹھا اور میں نے گاڑی مری کی طرف اپنے ہوٹل کی طرف چلانا شروع کی تو میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ 4 سے 5 کالی بلیاں، جن کی وجہ سے مجھے گاڑی بھی سلو کرنی پڑی، وہ میری گاڑی کے آگے سے گزری۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ تمہیں کچھ عجیب لگا؟ اس نے پوچھا کہ نہیں۔ میں نے کہا تمہیں وہ بلیاں نظر آئیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی بلی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا 5 بلیاں یہاں سے ابھی گاڑی کے آگے سے گزری ہیں، تمہیں نظر نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی بلی بھی نظر نہیں آئی۔ بہرحال اس بات کو اگنور کر کے ہم ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ہوٹل پہنچنے سے کچھ دیر پہلے مجھے ہوٹل کے نیچے ہی ایک جگہ پہ پارکنگ مل گئی، کیونکہ آگے بہت رش تھا، یہ سردیوں کے دن تھے اور مری کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ پچھلے ہوٹل کی پارکنگ میں کچھ زیادہ پیسے دے کے گاڑی پارک کر دی جائے اور وہاں سے پیدل اپنے ہوٹل کی طرف جایا جائے۔ میں نے جو ہی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی، 3 سے 4 کالی بلیاں میری وائف کے پاؤں کو آ کے چمڑ گئیں۔ جن لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب بلیاں لڑتی ہیں تو وہ ایک رونے کی آواز نکالتی ہیں۔ سیم وہی آواز ان میں سے ایک بلی نے میری وائف کے پاؤں کے ساتھ لگ کے نکالنا شروع کر دی۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا، لیکن ہم نے اپنے ہوٹل میں فون کر کے بیرے کو بلایا اور اس نے ہمارا سامان ہمارے کمرے میں شفٹ کیا اور بلیوں سے ہماری جان چھڑائی۔ ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور کمرے میں آنے کے بعد ہم نے واپس سامان رکھا اور یہ سوچا کہ ایک دن آرام کرنے کے بعد اگلے دن سے سیر و تفریح کا آغاز کیا جائے۔ کچھ دیر ہوئی تو میری وائف نے مجھ سے کمپلین کی کہ میرے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم لیٹ جاؤ، اتنا سفر کر کے آئی ہو جس کی وجہ سے کہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ سفر کا درد نہیں ہے، یہ بہت عجیب سا درد ہے جو کہ مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ بہرحال میں نے اس بات کو بھی اگنور کیا اور میں نے اس کو کہا کہ تم سو جاؤ، ہم انشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے اور کشمیر سوات کی طرف سیر کر کے پورا دن گزار کے واپس آئیں گے۔ فجر کی نماز سے تقریباً 15 منٹ پہلے میری وائف کی آنکھ کھلی اور اس نے مجھے کہا کہ میری دردیں ختم نہیں ہو رہی، تو آج کا دن میں ریسٹ کروں گی اور کل دیکھوں گی اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں آگے جا سکوں گی۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے، تم اپنا خیال رکھو، صحت پہلے، سیر و تفریح تو ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہوٹل سے تقریباً 10 سے 15 فٹ کی دوری کے اوپر ایک مری کی جامع مسجد موجود تھی۔ چونکہ میں نشاندہی ہوٹل کی بھی نہیں کر سکتا، مسجد کی بھی نہیں کر سکتا، تو اس مسجد میں جو ہی فجر کی اذان شروع ہوئی تو میری وائف نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو اور میرے کانوں کے اندر روئی دے دو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اذان کی آواز سن کے میرے سر میں مزید درد ہو رہی ہے، تو مجھے یہ والی آواز نہ سناؤ۔ میری چھٹی حس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عصبی طاقت کے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ قرآن، ذکر، نماز، اذکار، ان سب سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے اور ان سب کو سن نہیں پاتا۔ شیطانی طاقتوں کا یہ غلبہ مجھے اپنی وائف کے اوپر محسوس ہوا، لیکن میں نے ایسے ہی کیا جیسے میری وائف نے مجھے کہا تھا۔ میں نے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے۔ جو ہی اذان ختم ہوئی تو دوبارہ بغیر کوئی بات کیے سو گئی۔ مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے میری وائف کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تو مجھے کھانا کھلا دو۔ میں کھانا لینے ہوٹل کے نیچے چلا گیا اور آرڈر پہ کھانا لگوایا، جو کہ 20 سے 25 منٹ کے دورانی میں مجھے مل گیا۔ میں وہی کھانا لے کے اوپر آیا۔ جو ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ
میری وائف بیڈ کے اوپر ایسے لیٹی ہوئی ہے کہ اس کی کمر اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، سارے بال کھلے ہوئے ہیں اور ہونٹوں کے باہر تک لپسٹک اس نے لگائی ہوئی ہے جو کہ تقریباً چہرے کی گالوں تک آ رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تو اس کے منہ سے مردانہ آواز میں یہ بات نکلی کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہی یہی مسلسل دہراتی رہی، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہرحال بہت پریشان ہوا اور ہوٹل کے مینیجر کے پاس چلا گیا اور اس کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ وہ بھی میرے ساتھ اوپر آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو کے جب اس نے میری وائف کی یہ کنڈیشن دیکھی تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور 2 دن تک اس کا بخار نہیں اترا۔ بہرحال اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو یہ سارا ماجرا بتائیں۔ میں نے کہا کب جانا مناسب ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ فجر سے 15-20 منٹ پہلے چلے جائیں، وہاں پہ فجر کی نماز ادا کریں اور ان کو سارا ماجرا بتائیں۔ میں نے اس کی بات کو ماننا ہی مناسب سمجھا اور میں اب اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میری وائف کچھ نارمل ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ ناس اور 7 مرتبہ ہی سورہ فلق پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دی تھی۔ کچھ نارمل حالت میں میں نے اپنی وائف کو بستر کے اندر ہی لٹا دیا اور اسے کہا کہ تم دوبارہ سو جاؤ، تمہاری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کھانا کھائے بغیر دوبارہ سو گئی اور میں کھانا کھا کے لیٹ گیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، 1 سے 1:30 بجے کے درمیان۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے ایسا حیرت انگیز منظر دیکھا کہ یہ منظر میں اپنی ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ اس کی وہی سیم کنڈیشن، لپسٹک پورے منہ پہ، بال کھلے ہوئے اور ایک خاص عطر۔ میں چونکہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں تو میں اپنے ساتھ ایک بیگ رکھتا ہوں جس کے اندر وظائف، عطر، خوشبو، نماز والی ٹوپی، تسبیح، یہ ساری چیزیں میں نے رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے میرے بیگ کے اندر سے عطر نکال کے اپنی ناک کے نیچے والے حصے میں بہت زیادہ بھرپور عطر لگایا ہوا تھا۔ میرا چونکہ عملیات، قرآنی وظائف، کالا جادو، سفلیات، ان سب کے اوپر میری کچھ ریسرچ تھی، تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ناک کے نیچے عطر لگانا ہوتا ہے یہ بیسیکلی حاضری کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں اس بات سے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور میں اپنے روم کو چھوڑ کے باہر آ کے لان میں بیٹھ گیا۔ میں نے مینیجر کو اٹھانا مناسب سمجھا، جو کہ اس ٹائم دن کی شفٹ والا مینیجر جو کہ میرا دوست بن چکا تھا، وہ سویا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو زبردستی جا کے اٹھایا اور سارا ماجرا اس کو بیان کیا اور میں نے کہا کہ نہیں، ہمیں فجر کا ویٹ نہیں کرنا، ہمیں ابھی جا کے امام صاحب سے ملنا پڑے گا۔ ہم نے امام صاحب کو جا کے سارا ماجرا بتایا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ مری آتے ہوئے میں نے ایک بہت گھنے جنگل کے نیچے پیشاب کر دیا تھا۔ یہ بات سنی تھی کہ امام صاحب تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ جو گھنے درخت ہوتے ہیں یہ ان اسیب، ان طاقتوں کے آماج گاہ ہوتی ہے اور ان کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں بڑا نادم تھا اپنی حرکت کے اوپر۔ میں امام صاحب کو اپنے ساتھ لے آیا۔ انہوں نے میری وائف کی کنڈیشن دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اثرات ہیں اس کے اوپر، اس کے جسم میں حلول ہو چکا ہے اور یہ اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ یہ اس لیول کا اسیب تھا کہ اس لیول کا اسیب انہوں نے، ان کے رفقا نے، انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورے کیے، لیکن کسی نے اس لیول کا اسیب نہیں دیکھا تھا جس کے اندر انسان اپنے ناک کے اوپر عطر لگا کے خود ہی حاضری کروائے۔ تو یہ امام صاحب بھی بہت ڈر گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 1 سے 2 گھنٹے میں اس کا حل بتاتا ہوں، 1-2 علماء سے مشاورت کر کے۔ انہوں نے مجھے اگلے دن ظہر کے بعد بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ 3 دن کے لیے بیری کے پتے لے کے اپنی وائف کو اس سے غسل کروائیں، اور ایسے غسل کروانا ہے کہ بیری کے پتے جو ایک دفعہ استعمال کر لیں گے وہ دوبارہ استعمال نہ کریں، ہر دفعہ فریش اور بغیر کسی ایپ کے بیری کے پتے آپ نے ارینج کرنے ہیں اور اسے غسل کروانا ہے۔ بہرحال میں نے مینیجر سے بات کی تو اس کے ملنے والوں میں مری میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو بیری کے پتے ارینج کر کے دے سکتے تھے۔ میں نے منہ مانگی قیمت پہ ان سے کافی بیری کے پتے اکٹھے کر لیے اور میں نے اپنی وائف کو کہا کہ اس سے غسل کرو، 3 دن کے لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو میں نے امام صاحب کو بتایا کہ غسل کے 3 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کا جو غسل آخری غسل کا پانی ہے اس میں سے ایک بوتل مجھے بھر کے دیں، تو میں اس کے بعد آپ کو 2 دن کے اندر اندر بتا دوں گا کہ یہ کیسا اسیب ہے اور کیا یہ واقعی آپ کو پیشاب کرنے کی وجہ سے ہی لاک ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ایک بوتل اس آخری غسل کے پانی سے امام صاحب کو دے دی اور ان سے میں نے پوچھا کہ 2 دن کے لیے ہم ادھر ہی رکیں یا واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ واپس جائیں گے تو آپ کے لیے سفر میں بھی خطرہ ہے، تو آپ ادھر ہی رکیں اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں اپنی وائف کے اوپر۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن بعد امام صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، یہ وہی اسیب ہے جو آپ کے اوپر مری کے جنگلات سے لگا ہے جہاں پہ آپ نے پیشاب کیا تھا، تو اب اس کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر عملیات کروائی جائیں آپ کی وائف کے اوپر اور اس کو واپس بھیجا جائے اس اسیب کو۔ اور میں نے ان کی بات کو مناسب جانا اور میں نے ان سے کہا کہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کیا جائے گا، آپ بتائیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنا سامان پیک کر کے مجھے میری جامع مسجد سے پک کریں اور ہم تینوں گولڑا شریف جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے وہاں جائیں گے، اور وہاں پہ ان کے پیر صاحب موجود ہیں جن سے ہم دم کروا کے آپ لوگوں کو واپس لاہور روانہ کر دیں گے۔ ہم نے بالکل ایسا ہی کیا، ہم واپس لاہور آ گئے گولڑا شریف سے دم کروا کے اور آ کے اپنی روٹین کی لائف گزارنے لگ گئے۔ یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ اس وقت حاملہ ہو چکی تھی اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے فوری آپریشن کر کے کہا کہ آپ کا بچہ نہیں بچا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے اور ہم 3 دن وائف کو ہاسپٹل رکھنے کے بعد اس کو گھر لے آئے اور اپنے بچے کی وفات کے اوپر ہم بہت زیادہ افسردہ تھے۔ 1 سال مزید گزرا تو میری وائف کو ایک اور مس کیریج ہو گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال میں 3 مس کیریج میری وائف کو ہو چکے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میری وائف نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کو یاد ہے جب ہم مری گئے تھے تو وہاں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس بات پہ میری چھٹی حس جاگی اور میں اسی ویکینڈ کے اوپر اکیلا بس میں بیٹھ کے مری کی طرف روانہ ہوا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کے امام صاحب کو ملوں گا اور ان کو یہ سارا ماجرا بتاؤں گا کہ 5 سال میں 3 دفعہ مس کیریج ہو چکا ہے۔ تو میں اسی طرح ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اس وقت آپ کو ایک بات نہیں بتائی تھی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کو سارا واقعہ یاد آ گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اس وقت آپ کو ایک بات نہیں بتائی تھی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس اسیب نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو حرکت کی ہے، انہوں نے میرے گھر گندہ کیا ہے تو میں ان کا گھر کبھی بھی بسنے نہیں دوں گی۔ وہ اسیب، اس چڑیل نے مجھے یہ کہا تھا، آپ چڑیل کہہ لیں اس کو، اسیب کہہ لیں اس کو، شیطانی طاقت کہہ لیں، اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے گھر کو کبھی بسنے نہیں دوں گی، اس لیے آپ کی وائف کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں واپس لاہور آ گیا۔ میں نے بڑے پیروں اور عاملوں سے ملاقات کی لیکن کسی کے پاس بھی اس چیز کا حل نہیں تھا۔ وہ دن اور آج کا دن 20 سے 25 سال گزر چکے ہیں۔ میں اور میری وائف لاہور کے ہی ایک پوش علاقے میں رہائش پذیر ہیں لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اور آج بھی جب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی نے ہمیں زندگی بھر کے لیے سزا دی، لیکن میں نے اپنی وائف کو اس بات کے لیے نہیں چھوڑا اور نہ کبھی یہ سوچا کہ میں دوسری شادی کر لوں، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی تو ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھیں۔ لیکن اس بات سے میرے دوستوں آپ کو یہ سبق مل جانا چاہیے کہ کبھی بھی گھنے جنگلات، گھنے درختوں، ان کے اوپر جو اسیب، جو طاقتیں رہائش پذیر ہوتی ہیں، ان کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے نیچے کبھی بھی رفع حاجت کے لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ آپ کی پوری زندگی برباد کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہیں۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو اس سبق آموز واقعے سے ضرور نصیحت حاصل ہوئی ہوگی کہ ہم ایسا اپنی زندگی میں ایسا کرنے سے اجتناب کریں اور جس حد تک ہو سکے پاک، صاف اور غسل کی حالت میں زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ، شکریہ دوستوں۔